اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون۔ تمہارا معبود برحق یکتا خدا ہے، پس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل نہیں مانتے اور وہ مغرور ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سب پوشیدہ اور ظاہر احوال جانتا ہے اور وہ تکبر کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی، تو کہتے ہیں وہ تو پہلے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اپنے اعمال کا پورا بوجھ اٹھائیں گے، اور کچھ بوجھ ان کے بھی جن کو یہ بلا تحقیق گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کتنا برا بوجھ ہے جو یہ لاد رہے ہیں۔ قرآن مجید کے تعلق سے ایسی بے حرمتی اور بے وقعتی کے الفاظ کہنے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے بھی کہ ان کے ایسا کہنے سے دوسروں پر جو برے اثرات مرتب ہوئے ہیں اور وہ بھی قرآن کی ہدایت سے دور ہوئے ہیں، ان پر دوہرا بوجھ پڑے گا، یعنی ان کو دوہرا گناہ ہوگا، ایک خود کے انکار کا اور دوسرا دوسروں کو بہکانے کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی اچھا طریقہ اختیار کرتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس کی اتباع کرتے ہیں تو اس کو اپنے کیے کا بھی ثواب ملتا ہے، اور اس کی اتباع کرنے والوں کا بھی ان کے ثواب میں کمی کے بغیر۔ اور جو شخص کوئی برا کام کرتا ہے اور دوسرے اسے دیکھ کر اس کی اتباع کرتے ہیں تو اس کو اپنے کیے کا اپنے گناہ کا عذاب بھی ملتا ہے، اور اسے دیکھ کر دوسرے جو اس کی اتباع کرنے والے ہیں ان کا بھی گناہ اس کے سر آتا ہے، ان کے عذاب میں کمی کیے بغیر۔ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی بڑی تدبیریں کیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا بنایا گھر جڑ بنیاد سے ڈھا دیا، اور پھر اوپر سے ان پر چھت آن پڑی اور ان پر عذاب آیا جہاں سے آنے کا ان کو خیال تک نہیں تھا۔ آج اگر قریش کے سردار اسلام کے خلاف تدبیریں اختیار کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے گھبرانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے طاقتور لوگوں نے اللہ کے دین کے خلاف ایسی ہی بلکہ اس سے بڑی بڑی تدبیریں اختیار کیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود نے ایک بڑا اونچا محل اختیار کروایا تھا تاکہ وہ آسمان پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کر سکے، لیکن ہوا کیا؟ ایسا جھونکا آیا کہ چھت گر پڑی، لوگ دب کر مر گئے اور بنیادیں اکھڑ گئیں۔
ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس طرح آیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے، جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا۔ وہ کہیں گے آج پوری ہوئی رسوائی اور عذاب کافروں پر ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون۔ اور عذاب کافروں پر ہے کہ جن کی جان فرشتے حالت کفر میں نکالیں گے تو وہ مطیع ہو جائیں گے اور کہیں گے ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے، کیوں نہیں، تم جو کچھ کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین۔ سو دوزخ کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، غرض کے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ برا ہے۔ جان کنی کے عالم میں جب فرشتے روح قبض کرنے آئیں گے تو نہ تکرار ہوگی نہ بحث، بس خاموشی سے سر جھکا لیں گے، لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ ہم نے کوئی شرک، کفر اور برائی نہیں کی۔ حالانکہ یہ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ میں داخل ہو جاؤ، یہی تمہارا دائمی ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ کچھ حکم ہے؟ بس بولی کیا حکم ہے؟ بولو بولو تو بولو۔ تو لوگ کچھ پوچھنا چاہتے کچھ ہے پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے، ورنہ آج پانی نہیں ہے، تیمم سے کام چل رہا ہے۔ میں اپنی فیلنگ شیئر کر دیتا ہوں خالی، بالکل مختصر۔ اور واقعی یہ گناہوں کا سردار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اے لوگوں جانتے ہو کہ جب الحزن کیا ہے؟ اے لوگوں جانتے ہو کہ جب الحزن کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ جب الحزن جسے آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو غموں کی کھائی، حزن و ملال بولتے ہوئے کیا؟ غموں کی کھائی، بولے کہ ایک ایسی کھائی ہے دوزخ کی جس سے خود دوزخ روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ خود دوزخ کی کھائی ہے، مگر دوزخ خود اس کی تباہی، اس کی عذاب کی ہولناکیوں کو دیکھ کر خود دوزخ 400 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے تھے۔ کام برا نہیں ہے، کام برا نہیں کر رہے، چوری، ڈاکہ، جھوٹ، غیبت، کچھ بھی نہیں ایسا، کام اچھا، نماز ہی پڑھ رہے ہیں، روزہ ہی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ہی دے رہے ہیں،
عشر صدقات ہی دے رہے ہیں، مگر ان کا یہ سارے اچھے کام کرنے کے پیچھے جو محور تھا، مقصد تھا، وہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ لوگوں سے اپنی تعریف کروانا کہ بھائی ماشاء اللہ کیا نمازی ہے صاحب، ارے کیا حاجی صاحب دیکھے آپ 15 حج کیے انہوں نے ماشاء اللہ۔ تو یہ جب سنتے ہیں لوگوں سے تو اندر نفس اور موٹا ہوتا ہے، نفس اور طاقتور ہوتا ہے۔ یہ گناہوں کا سردار ہے اور اتنا مکار ہے، یہ گناہ اتنا مکار ہے کہ انہیں گناہ ہی نظر نہیں آتا، یہ گناہ ہے بلکہ تصور میں نہیں آتا۔ حضرت بندگی میاں صدر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاید واقعہ ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کر لینے کے بعد بڑے اس وقت بادشاہ کے مرشد تھے، بڑی مشقیت تھی آپ کی، کئی لاکھ مرید تھے۔ نصاب کے دائرے میں آ جانے کے بعد ایک مرتبہ آپس میں صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہائے افسوس، ایک رات میں نے کتے کی عبادت کی۔ آپس میں صحابہ میں گفتگو کرتے وقت میں کہا کہ ہائے افسوس، میں نے ایک رات کتے کی عبادت کی۔ بولے آپ تو بڑے عالم ہیں، آپ کی ایسی بڑی کرسی ہے، آپ اتنے لاکھ لوگوں کے مرشد ہیں، آپ ایسا کیوں کریں گے؟ آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس کی عبادت کرنی چاہیے، آپ ایسا کیوں کریں گے؟ بولے کہ آج مہدی موعود اسلام کے دائرے میں آ کر اسلام کے صدقے میں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے ایک رات کتے کی عبادت کی۔ بولے وہ کیسے؟ بولے کہ میں بادشاہ کا مرشد تھا، ایک رات میں نے اپنے کمرے میں، اپنے حجرے میں محسوس کیا کہ کوئی میرے حجرے کے باہر چہل قدمی کر رہا ہے، کسی کے چلنے کی میں نے آہٹ سنی، تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ شاید بادشاہ پناہ جاسوسی کرواتے ہیں کہ پیر رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں یا سوتے رہتے ہیں۔ تو میں نے اس خیال کے آنے کے بعد میں اٹھا، وضو کیا اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ کر رہے ہیں کیا؟ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ خیال یہ آیا کہ بادشاہ جاسوسی کرواتا ہے، تو عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ساری رات میں نے عبادت کی، فجر کا وقت ہوا، اس کے بعد میں باہر نکل کے دیکھتا ہوں تو کتا لوٹ رہا ہے۔ آج احساس ہوتا ہے اس کتے کی ساری رات میں نے عبادت کی ہے۔ مقصد رضائے خداوندی نہیں تھا، اللہ کی رضا نہیں تھی، اللہ کو راضی کرنا، خوش کرنا، اس کے دیدار کو پا لینا، اس کو پا لینا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ دل میں یہ احساس ہوا کہ وہ جو آہٹ والا تھا اس کو راضی رکھوں تاکہ وہ پیغام پہنچائے بادشاہ تک کہ پیر رات ساری عبادت میں گزارے ہیں۔ تو اس خیال سے میں نے ساری رات عبادت کی، اور آج یہ احساس کھایا جا رہا ہے کہ ساری رات کو میں نے اس کتے کی جو آہٹ کی تھی، جس نے آہٹ کی تھی، اس کی عبادت میں نے ساری رات گزار دی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بڑے نفیس انداز میں خاموشی سے دل میں داخل رہتا ہے نہیں۔ دوسرے کا تو خیال بہت دوسرا ہے۔ بنی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ عمل مقبول ہے یا مردود ہے، یہ کیسے خبر ہوگی؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں جو کچھ کی عبادت کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، جو بھی کر رہا ہوں، یہ اللہ نے قبول کیا یا رد کر دیا، یہ کیسے خبر ہوگی؟ تو بنی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو عمل کہ بندے کی نظر میں آ جائے وہ ریا ہے۔ فرمایا میں نے نماز پڑھی اور میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نمازی ہو گیا ہوں، میں نے سارے رمضان سارا روزہ رکھا، میں ذکر میں بیٹھنے لگا ہوں، تو بولے کہ مردود تو ہو گیا، جو عمل کے نظر میں آ گیا وہ گیا۔ اور یہ موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ ہے، یہ اصل میں نماز پڑھ لینا کا بہت بڑی چیز نہیں ہے، عبادت کر لینا بڑی چیز نہیں ہے،
مگر وہ بے ریا عبادت جو ہونا ہے، اس نے میرے سامنے صرف عبادت کی بات نہیں کی، عمل با محبت کہا ہے۔ میرے سامنے کیا کہا؟ خدا بروز حشر نہ پسر احمد پوچھے گا نہ پسر محمد پوچھے گا، بلکہ عمل با محبت پوچھے گا۔ اور با محبت میں یہ ہوتا ہے، محبت کو اگر آپ سپرلیٹو لیول پہ لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر خود اپنی ذات کی خبر نہیں ہوتی۔ ایک پکچر تھی الف لیلا یا کچھ نام تھا، اس کا ایک سین ہے، بامعنی ہے اس لیے شیئر کر لے رہا ہوں آپ سے، کہ ہیرو جو ہے مجنو لیلا کی جو ہے نا محبت میں وارفتہ چلے جا رہے، ایک صاحب صحرا میں جو ہے نا نماز پڑھتے ٹھہرے ہیں، ایک مولوی صاحب صحرا میں نماز پڑھتے ٹھہرے ہیں، یہ اپنی دھن میں سامنے سے گزر گئے مجنو صاحب، تو انہوں سلام پھیرتے چیخ کے پکار کے بلایا اسے، اے بتا تجھے خبر نہیں ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ اور حقیقت میں کسی نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو خبر ہو جائے کہ ایک نمازی کے سامنے سے گزر جانا کتنا بڑا گناہ ہے، تو کئی روایتیں آئی ہیں، بعض روایت یہاں تک کہتی ہے کہ وہ ساری عمر وہاں انتظار کرے گا مگر نمازی کو کراس نہ کرے گا، اتنا بڑا گناہ ہے نمازی کے سامنے سے گزر جانا۔ تو اس کو پکارے، تجھے خبر نہیں؟ بولے معافی چاہتا ہوں، مجھے خبر نہ ہوئی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ میں لیلا کی محبت میں ایسا وارفتہ ہوا کہ مجھے آپ نظر نہیں آئے۔ آپ خدا کی عبادت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، میں کیسے نظر آیا آپ کو؟ آپ خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، خدا کی عبادت کا دعویٰ کرتے ہیں، میں آپ کو کیسے نظر آ گیا؟ اس لیے آپ بزرگان دین کی روایتیں سنتے ہیں، اکثر روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب پیر میں تیر دھنس گیا تھا اور اتنا زہریلا تیر تھا کہ ہاتھ لگانے نہیں دیتے، حضور نے کہا جب علی نماز پڑھتے ہوں تو تیر نکال لینا۔ کوئی خبر نہ ہوئی، اپنی ذات کی بھی خبر باقی نہیں تھی۔ تو حقیقت میں عبادت کو وہ بولتے نہیں کہ تیز ہوا جس طرح اوپر کی مٹھی کو اڑا کے لے کے جاتی ہے، ہماری عبادتوں کا عالم تقریباً وہی ہے۔ وہ جو مضبوط جڑ والی عبادت ہونی چاہیے، وہ ایک چیز ہے جس میں جو ہے نا اگر ذکر کی پابندی ہو جاتی ہے، اس میں ذرا ریا کا شائبہ ذرا چانس کم ہے، بہت بڑا احسان ہے ویسان کا یہ، کیونکہ ذکر میں کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی ہے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے پاس تعلیمات میں یہاں تک بات آئی ہے کہ ذکر ذاکر اور مذکور کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ فرشتے جو نیکیاں اور گناہ لکھنے والے ہیں، ان کو بھی ذکر کی خبر نہیں ہوتی، ان کی بھی تحریر میں ذکر نہیں آتا ہے۔ فاذکرونی اذکر کا عالم ہوتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کرتا ہوں، یہ عالم ہی الگ ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی، آپ سانس لے رہے ہیں، ہو نوز کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، 10 بکار دل بیار، آپ کا ہاتھ کام کر رہا ہے، کچھ اٹھائے ہیں کر رہے ہیں، دل جو ہے نا اپنی جگہ لگا ہوا ہے اپنے یار کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ۔ تو ذکر ایک ایسا واحد جو ہے نا بچا ہوا، میں دوسری عبادتوں میں وہ کیفیت آ سکتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، یقیناً اچھی صحبت میں، ایک مرشد کامل کی صحبت میں وہ رنگ آ سکتا ہے، مگر بڑا مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ ہم کئی چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ میں اپنی فیلنگ شیئر کرتا ہوں، میں کبھی جو ہے میں فرینک بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کبھی نماز اگر جماعت چھوٹ گئی ہے دل میں خیال پیدا ہو جاتا کہ کیا سوچتے ہو کہ نماز کو نہیں آیا ہے، یہ بھی ریا ہے۔ سمجھ رہے آپ، یہ کیفیت سے روز ہم گزرتے، کبھی ایسا ہو جاتا بھائی فجر کو دیر سے اٹھے، جماعت ہو جاتی یہاں پہ، گھر میں نماز پڑھ لیتے، مگر اس وقت وہ دل میں جو کانٹا جو ہے کھٹکتا ہے، جو چھپتا ہے، ارے میں آج نہیں گیا، کیا سوچتے ہوں کہ نماز کو نہیں آیا ہے، مر گیا میں وہاں پہ، تو کیا ہے وہ، میں کس کو خدا بنایا، کس کو خوش کر رہا ہوں میں،
فلاں صاحب مجھے اچھا سمجھتے تھے، آج انہوں نماز کو آئے ہوں گے، انہوں جو ہے نا سوچے ارے کیا صاحب انہوں نماز کو نہیں آئے، میں آ گیا۔ اور جب الحزن جو ہے نا خیال میں لا لینا ہے اس وقت، کیونکہ میرا خیال دیکھو میرے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ وسوسے شیطانی وسوسے ہیں، اٹس ناٹ ایزی، اس کو اوور کم کرنا بہت مشکل کام ہے یہ۔ اور یہ آتا ہے، یہ آتا ہے، آپ پابندی سے ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ رائٹ، فجر کو بھی نہیں آیا، میرے دل میں گھر میں نماز پڑھتے وقت یہ خیال گزرتا ہے، کیا سوچتے ہوں گے میں آج نماز کو نہیں گیا۔ اس کو جو ہے اللہ کا فضل ہی ہونا۔ ایک ذکر کا معاملہ ایسا ہے، آپ چل رہے ہیں گاڑی پہ جا رہے ہیں، آپ یہاں سے مشیرآباد کو نکل گئے، یہاں سے آپ، اور ہر سانس میں جو ہے نا معاملہ کچھ اور ہی چل رہا ہے، بظاہر کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ہم، کوئی عبادت نہیں ہے، تو ایک بہت بڑا احسان ہے جو ذکر خفی کے ذریعے احسان نے ہم کو دیا ہے، اور تاکیدی حکم کے ذریعے سے دیا ہے، اور ایک ایسا جو ہے نا ایسی ڈور، وہ حقیقت میں بات ایسی ہے کہ اللہ جو ہے اشارتاً بھی کئی باتیں کہہ دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہا۔ ظاہری کئی معنی ہو سکتے ہیں، باطن بھی کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا ہے کہ مجھے سے سنا تھا کبھی کہ جو ہے پوچھے کہ یہ ڈوری کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اپنے رب کی رسی کو، ڈوری کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ایک چھوٹی سی بات مگر کام کی بات۔ بولے کہ رسی کا کام کیا ہے صاحب؟ رسی کا کام کیا ہے؟ رسی کو ہم پکڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف کون ہے؟ رب کی رسی کہا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، بِحَبْلِ اللَّهِ، اپنے رب کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو دوسری طرف کون ہے؟ ہاں اچھا، رسی کا کام کیا ہے بولو؟ کوئی ایک کھینچنے والا ہے؟ میں تو اتنا نہیں کہ رب کو اپنی طرف کھینچ لوں، مگر وہ قادر ہے، وہ کھینچ لے گا مجھے اپنی طرف۔ اس کا فضل جب ہو جائے گا تو یہ رسی یہ سانسوں کی ڈور جو ہے ہمارے پاس، وہ اللہ کے ذکر کی ڈور اگر پکڑے ہوئے رہیں گے تو امید ہے کہ وہ تو قوی ہے، پوری قدرت رکھنے والا ہے، لمحے بھر میں اپنے سے قریب کر لے سکتا ہے۔ تو وہ آس، وہ امید رکھتے ہوئے وہ ڈوری کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے، اور اس میں چانسز کم ہے کہ ریاکاری ہو، کوئی دکھاوا ہو، اس میں آپ چلتے پھرتے چوبیس، ہاں وہ پابندی کے لیے ہے، وہ پابندی کے لیے ہے، مگر آپ کو تو جو ہے نا قرآن جو حکم دیا ہے، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، اور ایک سانس میں کمال کیا ہوتا ہے سوچیے آپ، قیاموں ٹھہرے ہوئے، قعودوں بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم اور اپنے پہلوؤں کے بل، اور یہ تین ہی حالتیں انسان کی۔ حضور فرماتے ہیں اگر چوتھی حالت کوئی ہوتی انسان کی تو اللہ وہ بھی بیان کر دیتا تھا۔ تین ہی حالتیں ہوتی، یا تو ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یا پھر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں اپنے پہلوؤں کے بل۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ ایک تو یہ خبر ہو گئی کہ فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی، اور حقیقت میں کسی کو خبر نہیں ہوتی، آپ چلتے پھرتے ذکر کر رہے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذاکر ہم نشین خدا ہوتا ہے، کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ ہم نشین ساتھ بیٹھنے والا، یہ حدیث مبارک ہے، خدا کے ساتھ بیٹھنے والا ہوتا ہے۔ ذاکر کون ہے؟ اللہ کے ساتھ بیٹھنے والا ہوتا ہے۔ اب کیفیت کیا ہوتی ہے، معیت اللہ کی کیا ہوتی ہے، وہ ذاکر ہی جانے اور مذکور ہی جانے، وہ کیفیت، اور یقیناً حضور فرمائے ہیں تو سچی بات ہے، ہمارا ایمان ہے یہ۔ تیسری بات یہ کہ مہدی موعود علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سارے قرآن کا نچوڑ، اس کا مقصد، اس کا مغز ایک ہی جملے میں بیان فرمائیے، تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ۔ آپ نے کہا کہ نہ صرف قرآن بلکہ تورات، انجیل، زبور، تمام آسمانی صحائف کا اگر مقصد، اس کا مغز اگر ہے تو لا الہ الا اللہ، اور ہمارا جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہی ہے۔ اور چونکہ
کہنے والے کی ذات یہ جو ریاکاری ہو رہی ہے، وہ کہنے والا باقی تھا، نفس باقی تھا تو ریاکاری ہوئی، فساد ہوا۔ تو بولے کہ لا الہ میں تمام معبودان باطلہ کی نفی کرتے ہو، نفی کرنے والا خود اپنی نفی کر لے تو وہ نہیں کہے، لا الہ کے ساتھ کہنے والا باقی نہ رہے۔ تو جب کہنے والا ہوں نہیں پہ آیا تو الا اللہ انتا، مگر اللہ تو ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، نہیں ہے کوئی معبود میری ذات بھی نہیں مگر اللہ تو ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ کو تمام مقصد کائنات، جو تمام آسمانی صحائف کتابوں کا مغز تھا، وہ مہدی موعود اسلام نے سانس کے آنے جانے کے ذریعے سے آپ کو عطا کر دیا۔ تو یہ بڑی چیز ہے، میرے سامنے کا صدقہ ہے کہ ریاکاری سے بچنے کا ایک بڑا ٹول ہے ہمارے پاس۔ یقیناً دوسری عبادتیں کرنی چاہیے اور اللہ کا فضل مانگنا چاہیے کہ شیطانی وسوسوں سے اللہ بچائے رکھے، اور بہت بڑا یہ اٹس ناٹ ایزی۔ صحیح بولوں میں آپ کو، کئی وقت یہ ایک خیال آتے ہی جو ہے نا معاملہ بگڑ جاتا ہے کہ بھئی ایک رکعت دیر سے آیا، میں کیا بولتے، کیا سوچ رہے کہ لوگ۔ آدمی جب اسپیشلی تھوڑا عبادت ذرا پابندی سے کرنے لگتا، نہیں جب یہ مار پڑتی تھی، تھوڑا پابندی سے کرو آپ، کوئی بھی فار دیٹ میٹر نہیں بڑی، آپ ذرا پابندی سے کرو، آپ یہ مار پڑتی ہے، شیطان کا وسوسہ آتا، تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اور اپنے نفس پہ ملال کرتے رہنا، ہمیشہ اللہ کا فضل مانگتے رہنا، کیونکہ جب تک کہ اللہ کا فضل شامل حال نہیں ہوتا، رسول مہدی کا صدقہ شامل حال نہیں ہوتا، تب تک یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ریاکاری سے پاک لمحے بھر کی عبادت بھی جو اسے قبول ہو وہ ہم کو عطا کر دے زندگی تمام میں، تو ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ ایک چنگاری ہی صحیح روشنی دینے کے لیے، ایک چھوٹی سی لو ہی صحیح سارے اندھیرے کو مٹا دیتی ہے، تو اللہ وہ ایک لمحہ روشنی کا عطا کر دے جو اسے قبول ہو، تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ بزرگوں کے صدقہ تو پہلے آمین۔